کراچی والوں کی زبان اتنی خراب کیوں ہے؟ یہاں باہر کے لوگ اندر آتے رہتے ہیں اور اندر کے لوگ جو ہیں پوری دنیا میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں. تو عرب ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر ان کے بالکل لوگوں سے انٹریکشن نہیں تھے. زبان ان کی پیور تھی. زبان پیور تھی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کو، اور بہت انرچڈ زبان تھی. آپ کو بتایا تھا کہ کئی لاکھ روٹ ورڈز ہیں عربی زبان میں، جن میں سے صرف 50,000 کو قرآن کا حصہ بنایا گیا ہے. اتنی زیادہ انرچڈ زبان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو، اس زبان کو چنا اس کلام کو نازل کرنے کے لیے. ان کی نیشنل پرائیڈ کوئی گیم نہیں تھی. ان کی نیشنل پرائیڈ کوئی ان کی اپنی انٹرنیشنل پالیسیز نہیں تھیں. ان کی نیشنل پرائیڈ میں کوئی ان کی انڈسٹری نہیں تھی، کوئی ان کے مونیومنٹس نہیں تھے. ان کی نیشنل پرائیڈ ان کی لینگویج تھی، ان کی زبان. اور یہ بہت زیادہ شعر و شاعری کیا کرتے تھے. انفیکٹ شاعر بہت تھے ان کے اندر، اور ان کے شاعری کے اندر ہی ایک دوسرے کو صدقے کے لیے بہت انکریجمنٹ کیا کرتے تھے. شاعری کے اندر ہی عورتوں کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے. آپ کو لگتا ہے پاکستان کے شاعری صرف عورتوں کی تعریف کرتے ہیں؟ اینشینٹ عربز جو تھے وہ بہت زیادہ عورتوں کی تعریف اپنی شاعری میں کیا کرتے تھے. ان کے سامنے جو تھا وہ شاعری کرنے کے لیے جو نیچرل آبجیکٹس تھے وہ کیا تھے؟ ریت، ہارڈلی کوئی درخت، رات میں نظر آنے والا چاند، اور دن میں نظر آنے والا سورج، یا بہت ہو گیا تو رات کے ستارے. دیٹس اٹ. کوئی واٹر باڈی نہیں ہے. جو پانی بھی ان کا ہوتا تھا، جو پانی یہ پیتے تھے، صحرا تھا نا، ابھی بھی آپ کو ریموٹ ایریاز میں یہ بات ملتی ہے. جو پانی یہ پیتے تھے وہ پانی بھی آپ کے اور میرے جیسا پانی کرسٹل کلیئر نہیں ہوتا تھا، ٹرانسپیرنٹ. گدلا پانی ہوتا تھا اور بلیکش پانی ہوتا تھا. کیسے پتہ چلتا ہے؟ اگر آپ حدیث پڑھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو حدیث آتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کئی مہینے اور کئی ہفتے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں 2 کالی چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا کھانے کے لیے. وہ 2 کالی چیزیں کیا تھیں؟ ایک کھجور اور دوسرا پانی. پانی کالا کیوں تھا؟ بیکاز وہاں کوئی فلٹریشن پلانٹ تھوڑی لگا ہوا تھا. تو جیسے زمین سے پانی گدلا نکلتا تھا وہی تو وہ پیتے تھے. اور ہم اپنی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہائے کچھ ہے ہی نہیں کھانے کے لیے، آج افطاری میں بس یہی ہے، بس پکوڑے، فروٹ چاٹ، دہی بڑے اور رول، بس. کیسے امتحان دیں گے ان نعمتوں کا، اور کیسے حساب دیں گے ان نعمتوں کا؟ تو عرب ایک دوسرے کو انکریج کرتے تھے. شاعری بہت عام تھی ان کی، تو ایک دوسرے کو صدقے کے لیے انکریج کیا کرتے تھے، اپنی خوبصورتی کو بیان کیا کرتے تھے، ماحول کی خوبصورتی کو بیان کیا کرتے تھے. تو عادت تھی ان کی گفتگو میں شاعری کرنے کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی اچھا ذوق تھا شاعری کا. اگر آپ سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. تو ایک مرتبہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے. ہوا یہ کہ بیک گراؤنڈ سٹوری یہ ہے کہ ایک مرتبہ مسلمانوں نے ایک غزوے میں ایک قبیلے کو انویٹ کیا، اور پورا قبیلہ، اس کا سردار جو تھا وہ مسلمان ہو گیا. اب وہ پورا قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک بڑا انویژن اور کیا. تو جو وار سپوائلز آتے ہیں، مال غنیمت، وہ ڈسٹریبیوٹ ہونے کا وقت آیا. تو جو قبیلے کا سردار تھا، جب تک وہ مسلمان نہیں ہوا تھا ان میں اصول یہ ہوتا تھا کہ قبیلے کے سردار کو سب سے زیادہ مال غنیمت ملتا تھا، باقیوں کو پھر کم ملتا تھا. اب یہ مسلمان ہو گیا تھا، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت ڈسٹریبیوٹ کیا تو اس قبیلے کے سردار کو کتنا ملا ہوگا؟ برابر مسلمانوں کے یا زیادہ؟ برابر ملا، اس لیے کہ اب وہ مسلمانوں کے لیول پر آ گیا تھا. اور مال غنیمت کا اصول کیا ہے جو اسپوائلز آف وار ہیں، کہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا حصہ ایک زیادہ ہوگا، باقی سب کو برابر کا ملے گا. تو اب جب اس قبیلے والے کو، مسلمان تو ہو گیا تھا لیکن اوور نائٹ تو کوئی نہیں بدلتا نا. یہ کوئی خلفائے راشدین والی بات تھوڑی تھی. آپ کو خلفائے راشدین کے اندر بہت سی ڈراسٹک چینجز نظر آتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں نظر آئیں گے، حضرت ابو بکر میں نظر آئیں گی، حضرت علی اور حضرت عثمان میں نظر آئیں گی، اور بھی صحابہ میں نظر آئیں گی. مگر یہ نیا مسلمان ہوا تھا، اوور نائٹ ابھی مسلمان ہوا تھا، تو کوئی اتنی زیادہ اس کے اندر تزکیہ کی معاملہ ابھی نہیں ہوا تھا. اب جب مال غنیمت ڈسٹریبیوٹ ہوا اور سارے قبیلے والے کھڑے ہوئے تھے، اور پتہ چلا کہ قبیلے کے سردار کو باقی لوگوں کے برابر ہی مال غنیمت مل رہا ہے، تو اس کو بہت برا لگا. اب اس نے کہا کہ یہ تو میری انسلٹ ہو گئی. تو اس نے مسلمانوں کو بجائے اس کے کہ یہ کوستا، غصہ کرتا، اس نے شاعری میں کوئی جملہ ایسا بولا کہ میری تو اپنے نیبرنگ قبیلوں کے اندر بڑی انسلٹ ہو گئی، اس لیے کہ مجھے تو اپنے عوام کے برابر مال غنیمت مل گیا. تو اس نے شاعری میں جملہ بولا، بین الاقرا و ارینا، یہ 2 قبیلوں کے نام تھے جو ان کے نیبر قبیلے تھے، یہ دونوں مسلمان نہیں تھے. تو اس نے کہا ان کو پتہ چلے گا کہ مجھے اپنے لوگوں کے برابر کا
مال غنیمت ملا تو یہ تو میری بہت انسلٹ کریں گے. بین الاقرا و ارینا، یہ کہہ کے کرٹیسزم کر کے یہ مال غنیمت لے کر چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ بیٹھے تھے اور آپ کی نالج میں آ چکی تھی یہ بات کہ اس قبیلے کے سردار کو اچھا نہیں لگا کہ اس کو برابر کا مال غنیمت ملا، اور اس نے مسلمانوں کو کرٹیسائز بھی کیا تھا اپنے کوئی شعر پڑھ کے. جب یہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اللہ کے رسول نے کہا بھائی سنا ہے تم نے کوئی شعر پڑھا تھا اور اس میں تم نے ہم مسلمانوں کی کوئی تعریف کی تھی. تو اس نے کہا یاد نہیں ہے یا رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر پڑھا لیکن الٹا پڑھا، اس تو قبیلوں کے نام ریورس کر دیا آپ نے کہا بینا ارینا والاقرا. تو حضرت ابو بکر برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے خاموشی سے کہا یا رسول اللہ آپ نے شعر الٹا پڑھ دیا. اللہ کے رسول نے کہا اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اب آپ کے میرے جیسا بندہ بھی یہی کہے گا کہ فرق کیا پڑتا ہے، میں یوں دو قبیلوں کا نام لینا ہے، ارینا پہلے بولوں یا اقرا پہلے بولوں؟ سمجھ تو آ گئی نا بات تو کبھی بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا، بات سمجھ آ گئی، ایسے بولوں کہ ایسے بولوں. لیکن یہ بتائیں جن کو شاعری کی سینس ہوتی ہے ان کو فرق پڑتا ہے؟ بہت پڑتا ہے. اس لیے کہ شاعری میں یاد رکھیں، شاعری میں سٹائل امپورٹنٹ ہوتا ہے، فلو امپورٹنٹ ہوتا ہے، قافیہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، ردھم امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آپ نے شعر الٹا پڑھ دیا، تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اس پر حضرت ابو بکر نے یہی آیت پڑھی، سورۃ یاسین کی آیت نمبر 69. کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، اللہ کے رسول کو واقعی شاعر نہیں بنایا گیا اور ان کو سوٹ بھی نہیں کرتا کہ یہ شاعری کر سکیں. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کانسٹنٹ ایک انداز ہے. یہ یم بغی لہو میں ایک بڑی خوبصورت حکمت مفسرین بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو شاعری کا شوق نہیں تھا، سنتے تھے کر نہیں سکتے تھے. بالکل جیسے پیچھے کی آیات میں آیا تھا کہ سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا. تم شاعری کر سکتے ہو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زیب نہیں دیتا، یہ سوٹ نہیں کرتا، یہ اپروپریٹ نہیں ہے. سو دیر از اے ویری ڈیپ کنیکشن بٹوین دیز ٹو آیات. اور یہ بہرحال قرآن کا مزاج ہے کہ قرآن کے اندر آپ کو ایک بڑا زبردست قافیہ ملتا ہے. آپ سورۃ مریم سنیں، آپ سورۃ عادیات پڑھیں، آپ سورۃ مدثر پڑھیں، آپ سورۃ مزمل پڑھیں، آپ کو ایک فلو ملتا ہے ان آیات کے اندر جو آپ کے اوپر ایک اثر قائم کر دیتا ہے. کسی کو نہیں بھی سمجھ آتی ہیں یہ صورتیں. خاص طور پہ مجھے سورۃ مریم شروع سے، جبکہ مجھے قرآن کا ترجمہ نہیں بھی سمجھ آتا تھا، سورۃ مریم کی تلاوت مجھے ہمیشہ اپیل کرتی تھی. آپ میں سے کسی کو کرتی؟ بڑا زبردست ردھم ہے اس کے اندر، الف مدہ الف مدہ الف مدہ پر ہر آیت ختم ہو رہی ہوتی ہے. تو جب آپ کو ترجمہ نہیں بھی سمجھ آ رہا ہوتا تو اس میں ایک قافیہ ملتا ہے. عرب یہی سمجھتے تھے کہ کیونکہ اس میں قافیہ ملتا ہے تو شاید یہ بھی ایک شاعری کی طرح ہے، یہ ایک شاعری کا فارمیٹ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ یہ شاعری نہیں ہے بلکہ یہ قرآن مبین ہے. اصل میں عرب کے لیے بہت مشہور تھا کہ عرب شاعری کو انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی کیا کرتے تھے. جیسے آپ کو میں نے بتایا نا کہ ایک انکریجمنٹ کے لیے کرتے تھے اچھے کاموں کی، دوسرا یہ کہ یہ انٹرٹینمنٹ کے طور پر بھی شاعری کرتے تھے. عرب کے اندر کہانیاں سنانے کا بڑا رواج تھا اور یہ کہانیاں بھی سناتے تھے شعر کے اندر. اب امیجن کر لیجئے کہ کمانڈ کتنی تھی اشعار کے اوپر ان کی. کہانی سناتے تھے اشعار کے اندر اور یہ ان کا ایک پارٹ آف انٹرٹینمنٹ ہوتا تھا. اب جب مثال کے طور پر آیات نازل ہوئیں اور خاص طور پر محمود الزمخشری جو مفسر ہیں وہ مینشن کرتے ہیں کہ جب سورہ عادیات نازل ہوئی، سورۃ عادیات کا ایک فلو ہے اور سورۃ عادیات کی شروع کی 3-4 آیتیں جو ہیں اس میں بظاہر کوئی حکم نہیں ہے، اس میں کوئی ایمانیات نہیں ہے، اس میں کوئی اخلاقیات نہیں ہے. والعادیاتی ضبحا فالموریاتی قدحا والمغیراتی صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. یہ سب کیا ہے؟ گھوڑوں کی صفات ہیں، nothing else. وہ گھوڑے ہیں وہ جو ایک جماعت کی صورت میں آتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، دوڑتے ہوئے آتے ہیں. جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کے پاؤں میں سے سپارک نکلتا ہے اور جب سپارک نکلتا ہے تو اس کے بعد وہ صبح کے ٹائم پر آتے ہیں تو دھول اڑتی ہے اور دھول اڑتی ہے تو وہ ان کے مسٹ کے اندر ان کا گروہ، ان کی جماعت نظر نہیں آتی. اب آپ سوچیں اس کے اندر کوئی آپ کو قرآن کا امپیکٹ ابھی تک محسوس ہوا یہاں تک پڑھانے کے بعد؟ وہ کسی نے بولا تھا، بہت اچھا بولا تھا، انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے شروع کی 5 آیتیں تو کوئی ایکشن مووی چلنے والی ہے، ایکشن مووی کا ٹریلر چل رہا ہے.
ایسے ہی لگ رہا ہے نا, گھوڑے ہیں اور گھوڑے بہت صحت مند ہیں اور پورے ایک گھوڑوں کی جماعت ہے اور صبح کا ارلی ڈان کا ٹائم ہے اور اس کے بعد وہ ایسے دوڑتے ہیں کہ اسپارک ہوتا ہے ان کے پیروں میں سے. تو جب آپ آیات عربی میں بھی پڑھتی ہیں تو ایک فلو ہے. لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو انٹرٹینمنٹ کے لیے پیدا نہیں کیا یا انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں بنایا. قرآن میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. آپ کو میں نے جو بھی دوسرا حصہ بھی سورۃ یاسین کا کرایا تھا, جس میں تیسرا حصہ جس میں ہم نے دنیا کو دیکھا تھا, نعمتوں کو, تو آپ کو بتایا تھا فزیکل فینومینا بھی جب قرآن بتاتا ہے تو پیچھے اسپرچل ریالٹیز ہوتی ہیں. بالکل اسی طرح آپ کو اس سورت عادیات میں ملتا ہے. اب جب قریش نے اتنا پورشن سنا ہوگا, جو شروع کی 5 آیتیں ہیں گھوڑوں کے متعلق, گھوڑے ان کو پسند بھی بہت تھے اور ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ گھوڑے ہیں, سورت بتا رہی ہے کہ یہ فرما بردار گھوڑے ہیں, پرواہ نہیں کرتے کہ دشمن سامنے کون ہے, گھس جاتے ہیں اپنے مالک کی وفاداری میں. تو یہ تو بڑے خوش ہوئے. لیکن اب اگلی آیت نے پچھلی تمام آیات کو اسپرچل ایسپیکٹ میں واضح کر دیا. ان الانسان لربہ لکنود. کوئی کنیکشن ہے گھوڑا اور انسان؟ جو اسپرچل ریالٹی پر جائے گا وہ کنیکشن بنا لے گا. جو صرف ردھم اور فلو میں جائے گا وہ کہے گا یہ کیا ایک دم سے قافیہ بدل گیا. اس کو سمجھیں, قرآن آپ کو اور مجھے انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں دیا گیا. بعض اوقات لوگ غلط سمجھ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر بڑی قصے کہانیاں ہیں. انٹرٹینمنٹ کے لیے قصے کہانیاں نہیں ہیں. اگر کوئی استاد, اگر کوئی مبلغ, اگر کوئی شیخ, اگر کوئی مفتی کبھی آپ کو کہانی سناتا ہے, جیسے میں آپ کو بات کرتے کرتے یہاں پہ ہنسا دیتی ہوں, تو نعوذ باللہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہوتا. وہ قرآن پڑھانے والا ایک انٹرٹینر نہیں ہوتا ہے کہ اب آپ کو ہنسانے آ گیا, اب سب ہنس رہے ہیں, پیٹ میں بل پڑ رہے ہیں, پتہ چلا جب یہاں سے نکل کے جا رہے ہیں صرف جوکس یاد رہ گئے, حقیقت کسی کو یاد نہیں رہی. اٹس اے سیریس بک, اٹ ہیز اے سیریس میسج. ان الانسان لربہ لکنود. جب تم گھوڑوں کی وفاداری کو اتنا پسند کرتے ہو تو رب کی فرما برداری کو مت بھول جانا. تمہیں رب کا فرما بردار بننا ہے. جہاں تم گھوڑوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ تم ان کو کھلاؤ پلاؤ اور تیار کرو کہ دشمن کے ساتھ تمہارا مقابلہ کرے, وہاں تمہارے رب نے تمہیں اپنا وفادار بننے کے لیے اس دنیا میں چھوڑا ہے. تو یہ اینگل یاد رکھیں. ہاں, آپ کو بتانے والا درمیان میں آپ کو ہنسا دیتا ہے, وہ صرف آپ کی اٹینشن لینے کے لیے کیا جاتا ہے, ورنہ قرآن انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں آیا. کبھی کسی انسان کو اس نیت سے نہ سنیں کہ میں ان کا درس اس لیے سنتی ہوں بہت ہنساتے ہیں. آپ نے مقصد کو فزل آؤٹ کر دیا, مقصد ختم ہو گیا. قرآن از اے سیریس بک. دس دنیا از اے سیریس تھنگ. دا اپ کمنگ آخرت از اے سیریس میٹر. برزخ اور قبر از اے ویری سیریس اینڈ اے اسکیری تھنگ. مذاق میں مت ڈالیں اس کو. سو جب اس کو سمجھنے والوں نے شعر سمجھا تو وہ اس کے سٹائل میں کھو گئے اور اس کے پیچھے جو چھپی ہوئی حکمتیں تھیں, جو اسپرچل ایسپیکٹس تھے, ان کو بھول گئے بری طرح سے. تو آگے آیا آیت نمبر 70 میں لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. اچھا, میں یہاں ایک بات آپ کو اور بتا دوں, جہاں تک شاعری کی بات ہے, چلے جہاں بات ہو رہی ہے آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. اسلام نے ایک اور مقام پر قرآن میں کہا ہے, سورۃ شعراء کی آیت نمبر 224 میں, وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَحِيمُونَ. کہ شاعروں کو صرف لاسٹ لوگ جو ہوتے ہیں, کھوئے ہوئے لوگ, وہ فالو کرتے ہیں, جن کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی, وہ شاعروں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. اسلام نے شاعری کو کمپلیٹلی منع نہیں کیا ہے, یہ بات یاد رکھیں. اس آیت کو پڑھ کے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام شاعری کو کنڈیم کرتا ہے. شاعری کو کنڈیم نہیں کرتا. شاعری ایسی ہو جو صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے نہ ہو, بلکہ اس میں کوئی اچھا میسج ہو. اگر ایسی شاعری ہے, نہ کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور نہ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے شاعری کی جا رہی ہے, بلکہ ایک اچھا پیغام دینے کے لیے شاعری کی جا رہی ہے, تو اس کی بالکل گنجائش بنتی ہے. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کی شاعری کو آگے کنٹینیو کروایا تھا, تو بتا دیا گیا کہ قرآن شعر سے اعلیٰ چیز ہے. اس میں قافیہ ملتا ہے, اس میں فلو موجود ہے, اس میں ردھم موجود ہے, لیکن اس میں ردھم میں, اس فلو میں, اس سارے قافیے میں صرف انسان کے انٹرسٹ کے سبق ہیں. دس از مور امپورٹنٹ تھنگ. دس از مور دین شاعری. دس از ناٹ جسٹ قافیہ انڈرسٹینڈنگ, دس از مور دین شاعری. آگے آیت نمبر 70 میں فرمایا لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. لِيُنذِرَ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ آیت 69 سے کنیکٹڈ 70 آئی ہے.
تاکہ اس قرآن مبین کے ذریعے زندہ کو خبردار کر دیا جائے اور کافر پر انکار کرنے والوں پر بات ثابت ہو جائے. یہ جو لی سے بات شروع ہوئی ہے، لی ینذرا، تاکہ یہ کیا جائے، یہ لی آتا ہے کسی کام کی علت کے لیے، کسی کام کے سبب کو بتانے کے لیے. قرآن شاعری کے طور پر نہیں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہیں، بلکہ آپ کو ایک قرآن مبین دیا گیا ہے، روشن کتاب دی گئی ہے. اور مبین کی ڈیفینیشن اگر آپ یاد کر لیں، مبین آپ کے عقل کو کلیئرٹی دیتا ہے، مبین آپ کو سوچنے کا پیٹرن دیتا ہے. قرآن یہی ہے، ایک ذکرہ ہے، ایک ریمائنڈر ہے، اور قرآن آپ کو ایک کلیئرٹی دینے والی کتاب ہے. تو قرآن آیا ہے تاکہ اس کے ذریعے زندہ کو خبردار کر دیا جائے اور کافر پر انکار کرنے والوں پر بات ثابت آ جائے، یعنی ان کو اپنی حقیقت نظر آ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں کفار کو ایک ہنٹ دی ہے. پچھلا ریویو دیکھیں گے اگر سورت کا، تو پیچھے سورت میں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین میں سے حبن، دانے کو نکال لیتے ہیں. یہاں پر بھی یہ آیا لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، اگر کسی کے دل میں ذرا سی بھی زندگی ہوگی تو یہ قرآن کو غور سے سننا، اس قرآن کو سمجھنا، اس قرآن کے ساتھ وقت گزارنا اس کو دوبارہ سے زندگی دے دے گا، اس کے مردہ دل کو زندہ کر دے گا. انسان کی مری ہوئی روح دوبارہ سے قرآن کی آکسیجن سے زندہ ہو جاتی ہے. جیسے ہمارے زندہ رہنے کے لیے، فزیکل لائف کے لیے آکسیجن بہت ضروری ہے. انسان پانی کے بغیر بھی بہت دن زندہ رہ سکتا ہے. آپ پانی کے بغیر الحمدللہ 15 گھنٹے زندہ رہتی ہیں روزے میں اللہ کی رحمت سے. اب سائنس کہتی ہے کہ انسان 3 دن تک کم سے کم پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے. لیکن ایک چیز جس کے بغیر انسان چند سیکنڈ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا، وہ آکسیجن ہے. سو آپ کی آکسیجن آپ کی فزیکل لائف کے لیے مسٹ ہے. اسی طرح آپ کی اسپرچل لائف کے لیے اللہ کا ذکر مسٹ ہے. قرآن، نماز، اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت مسٹ ہے، ورنہ روح چوکڈ ہو جاتی ہے، روح پیرالائزڈ ہو جاتی ہے، روح بیمار ہو جاتی ہے. روح جو ہے وہ اپنے ہی دل کے اندر جو اس کا گھر ہے اس میں دفن ہو جاتی ہے. تو اللہ نے کہا کہ وحی کی بارش مردہ دل کو زندہ کر دیتی ہے. پچھلی آیات کا ریویو کر دیا اور بتا دیا کہ آپ وارن کرتے رہیے. وارن کرنا آپ کا کام ہے. لِيُنذِرَ، تاکہ وہ وارن کر دیں. من کان حیًّا، جو کوئی اندر سے اس چیز کو اڈاپٹ کر لے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پن پوائنٹ کر کے نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ مانیں گے اور یہ نہیں مانیں گے. آپ کو یاد ہے پیچھے آیا تھا لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ، اکثریت پر حق واضح ہو گیا پھر بھی بات نہیں مانیں گے. لیکن آپ سے کیا کہا گیا تھا؟ آپ کو ایک ہی جیسا وحی کا پیغام پورے علاقے کو بتانا ہے، اس لیے کہ آپ کو نہیں پتا من خشی الرحمن بالغیب کی کیٹیگری میں کون ہو. تو آپ کا کام ہے بتاتے رہیں. آپ کو یہاں پر وہی چیز مل رہی ہے، یحق القول علی الکافرین. ایک اسی آیت کا لقد حق القول علی اکثرہم کا ایک ریویو آیا ہے، یحق القول علی الکافرین. جیسے سمجھ لیں اس کا دوسرا ورژن آیا ہے. اس کے 2 مفہوم ہیں یحق القول کے. ایک ہے جس کو ہدایت نظر آنی ہوگی اس کو نظر آ جائے گی، آپ کی وحی کی بات سے جس کو ہدایت ملنی ہوگی، کافروں میں سے بھی اس کو ہدایت مل جائے گی، اس پر حق کھل جائے گا، اس پر اللہ کے کلام کا قول واضح ہو جائے گا، مبین ہو جائے گا. اور دوسرا مفہوم ہے وہ جو کافروں میں سے اس قرآن کو سننے کے باوجود، وحی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سننے کے باوجود اس سے انذار نہ لے، اس سے سبق نہ لے، پھر اس کے اوپر اللہ کی سزا کا آنا پکا پکا ثابت ہو جائے گا. تو دونوں اینگل سے مفہوم ہے. یحق القول، مسلمانوں میں سے، کافروں میں سے جس کو مسلمان ہونا ہوگا وہ زندہ ہو جائے گا اس وحی سے، اور جس کو زندہ نہیں ہونا ہوگا، جس نے اپنی صد کو ہٹایا نہیں ہوگا، نہ سامنے کی صد کو ہٹایا، بیریئر کو ہٹایا، نہ دنیا کی نعمتوں سے اللہ کو پہچانا، نہ ماضی کے واقعات سے لیسن لے کے اللہ کو پہچانا، نہ وحی کی آیات سننے کے لیے تیار ہوا، تو اب وہ جس سزا کا اپنی بے عملی کی وجہ سے مستحق ہے وہ اس پر ثابت ہو جائے گی. اور وہی سزا آپ اپنے سامنے رکھیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سزاؤں کے 3 لیولز ہیں قرآن کے اندر. ایک ہوتا تھا جب قومیں تباہ ہوتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ وارن کیا کرتا تھا کہ دیکھو اگر تم نے اللہ کی بات نہ مانی، رسول کی اطاعت نہ کی تو قوم کو تباہ کر دیا جائے گا. یاد ہے؟ اور آپ کو بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد
عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو تھا کوئی بھی قوم جو ہے ایز اے ہول وائپ آؤٹ نہیں کی گئی. تو اب جب انسان آپ اور میں یا قریش اس بات کو سنیں تو ان کے لیے کیا سبق تھا کہ اگر تم نے مرنے سے پہلے توبہ نہ کی تو بس اس کے بعد پھر تمہارے لیے انذار جو ہے وہ روز محشر کا بھی ہے اور جہنم کا بھی ہے. تو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے ابھی سے وارن کر دیا، اس لیے کہ القول فیصلے کے لیے آتا ہے. فیصلے کے دن اللہ تعالیٰ ان کو کمپلیٹلی ان کا حال حلیہ جو ہے وہ آخرت کا بتا دیں گے. اس میں ایک سبق آخری جو میں چاہوں گی کہ ہم اپنے لیے لے لیں، اور وہ یہ کہ دیکھیں یہ اللہ کی اتھارٹی ہے کہ اللہ اس انداز میں بات کرے کہ جن پر حق ثابت ہونا تھا ہو چکا، جن تک ہم نے پیغام پہنچانا تھا انہوں نے سن لیا، اب یہ نہیں مانیں گے. لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، یہ اللہ کی اتھارٹی ہے. بالکل جیسے یہاں پر آیا یحق القول کہ جن پر حق واضح ہو گیا، جن کو ماننا تھا وہ مان گئے، جن کو نہیں ماننا وہ نہیں مانیں گے. بعض دفعہ جب ہم اللہ کی بات کو آگے پہنچاتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ پر 50 دفعہ یہ بات کہہ دی ہے. مثال کے طور پہ رشتہ داروں میں خاص طور پہ ہم جلدی پٹ آف ہو جاتے ہیں. بعض اوقات جوان اولاد کے اوپر سامنے دیکھ کر ماں باپ جلدی پٹ آف ہو جاتے ہیں. مائیں جلدی پٹ آف نہیں ہوتی، باپ جلدی پٹ آف ہو جاتے ہیں. باپ کہتے ہیں 40 سال کا بیٹا ہو گیا، بتا تو دیا، میں کتنی دفعہ بتاؤں، اب میں نے حجت تمام کر دی. ایک بات یاد رکھیں، حجت تمام کرنے کی رسپانسبلٹی آپ کی اور میرے پاس نہیں ہے. حجت تمام کرنے انبیاء اور رسول آیا کرتے تھے. حجت وہ تمام کرتے تھے، اس لیے کہ جب رسول حجت تمام کر دیا کرتے تھے تب قوموں کے اوپر عذاب آ جایا کرتے تھے. جو ان کی بات نہیں مانتے تھے وہ اس عذاب میں پس جایا کرتے تھے. آپ اور میں نصیحت کرنے کے لیے ہیں، اور نصیحت کب تک کی جاتی ہے؟ آخری سانس تک. جب ہم کہتے ہیں نا ہم انبیاء کے برابر اور رسولوں کے برابر نہیں ہیں، دیز آر دا پوائنٹس. تبلیغ کرنے میں، مبلغ بننے میں، خاندانوں میں دین پہنچانے میں، اولادوں کو دین کی طرف لانے میں، اولادوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑنے میں صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آپ اور میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس میں نے حجت تمام کر دی، اب تم جانو اور تمہارا رب جانے. کسی انسان کے ساتھ آپ کا اور میرا یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اپنی زندگی کی آخری سانس تک اور جب تک وہ انسان زندہ ہے اور آپ موجود ہیں کوشش کرتی رہیے اس کو اللہ سے جوڑنے کی. آپ کا اور میرا کام ہے نصیحت کرتے رہیں. حجت قائم کرنے والا جو معاملہ ہوتا تھا وہ رسولوں کا اور انبیاء کا ہوتا تھا. اپنے معاملے میں پیغام پہنچاتی رہیے. آگے آیت نمبر 71 میں آیا اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فہم لہا مالکون. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے مویشی بنائے، فہم لہا مالکون، اور پھر ان کو ان کا مالک بنا دیا. یہاں پر دیکھیں اب جو آپ کو ڈائریکشن مل رہی ہے یہ ان آیات کی ریویو کے طور پہ مل رہی ہے جو سورۃ یاسین کا تیسرا حصہ تھا. وہاں نعمتیں آئی تھیں نا، زمین کو دیکھو، نخیل کو دیکھو، اعناب کو دیکھو. اب یہاں ایک اور انداز سے دنیا کے اوپر فوکس کرایا جا رہا ہے، اور یہ انداز ہے تمہارے سامنے جو تمہارے فائدے کی چیزیں ہیں، یعنی تمہارے مویشی، ان کو بنانے والا تو اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کے اندر بھی آیت رکھی ہے. چلو تم نے قرآن کو شاعری کہہ کے چھوڑ دیا، رسول کا انذار تم کو برا لگتا ہے، اب قرآن کی آیات تم سننا نہیں چاہتے، تو اپنے سامنے موجود دنیا کو تو دیکھو. کیا تم نے ان جانوروں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ پھر بھی یہ تمہاری فرما برداری کرتے ہیں، پھر بھی یہ تمہاری سروس میں اللہ نے لگا دیے. آپ دیکھیں بعض جانور ہیں جن کو انسان ڈومیسٹیکیٹ کر سکتا ہے. تمام جانوروں کو آپ ڈومیسٹیکیٹ نہیں کر سکتے ہیں. آپ بہت ریئر ہوتا ہے وائلڈ بیس کو ڈومیسٹیکیٹ کرنا، وہ بھی بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس یہ ایکسپرٹیز ہوتی ہیں. لیکن آپ ان کے مقابلے میں گائے دیکھ لیں، آپ ان کے مقابلے میں گھوڑا دیکھ لیں، آپ ان کے مقابلے میں کتا دیکھ لیں. میں بات کر رہی ہوں ایک وائلڈ بیسٹ کے مقابلے میں. یہ ٹیم ہو جاتے ہیں، یہ ڈومیسٹیکیٹ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے تمہیں یہ کوالٹی دی ہے کہ تم ان کے مالک بن جاتے ہو. جیسے تمہارا جانور ڈومیسٹیکیٹ ہونے کے بعد تمہارے سامنے ہمبل ہو کر کھڑا رہتا ہے، ایسے ہی اس میں تمہارے لیے کیا سبق ہے کہ جس رب نے تم کو صحیح سلامت جسم اور اتنی نعمتیں دے دیں، تم بھی اس کے سامنے ہمبل ہو کر کھڑے رہو، تم بھی اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کھڑے رہو. اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے کنٹرول میں دیا ہے، اب تمہارا کام ہے کہ تم غصہ نہ کرو. اور یہ مویشیوں کی اور جانوروں کی مثال میں ایک بڑا گہرا سبق ہے. دیکھیں جو چیز انسان کے فائدے کے لیے بنے اور وہ انسان کو فائدہ نہ دے تو پھر انسان کیا کرتا ہے اس کے ساتھ؟
آپ کا بلینڈر ہے، اب وہ جانور تو نہیں ہے، بلینڈر ہے. بلینڈر زیادہ استعمال کرتے ہیں ہم مرغی کے مقابلے میں، ہمارے ہاتھ میں مرغی زندہ نہیں ہوتی. آپ کا بلینڈر ہے، صحیح ہے، آپ اس سے روز جوس بناتے ہیں اور اس کی مشین جل گئی. آپ اس کو شوکیس میں سجا کے گلاس باکس میں رکھ کے اپنے ڈرائنگ روم میں رکھ لیتی ہیں. دس از مائی اولڈ بلینڈر، پیارا بلینڈر. کیا کرتی ہیں آپ اس کو؟ کباڑیا کو دے دیتے ہیں. یہی کرتے ہیں نا. کسی انسان کی مرغی ہے اور اس نے خریدی تھی کہ انڈے اس سے آئیں گے، میں روز انڈا کھاؤں گا. اب مرغی انڈے نہیں دے رہی تو وہ کتنے دن تک مرغی کو پالے گا؟ تھوڑے دن میں بریانی بنائے گا، کھا لے گا. ایک انسان نے گائے بھینس خریدی تھی اس نیت سے کہ بھئی میں اس سے دودھ لوں گا اور دودھ دے گی تو میرے بچے پئیں گے، میں بھی پیوں گا. اب گائے نے دودھ دینا بند کر دیا. کتنے دن تک گائے رکھے گا؟ تھوڑے دن میں برگر بنائے گا، اسٹیک بنائے گا، کھا لے گا. انسان جو چیز اپنے فائدے کے لیے سمجھتا ہے، جب وہ اس کو فائدہ نہیں دیتی تو انسان کیا کرتا ہے؟ انسان کھا پی کے ہڑپ کر لیتا ہے اس کو. اللہ تعالیٰ کا بندہ جس کو اللہ نے بندگی کے علاوہ اور کسی مقصد سے پیدا نہیں کیا، وہ اپنی زندگی کے مقصد کو پورا نہیں کرتا تو آسمان سے تھنڈر بال آتی ہے اور اس کو زمین میں دھسا دیتی ہے کہ اب یہ تو ناکارہ ہو گیا، کوڑا کرکٹ ہو گیا، اس کو ہبا منصورہ بنا دو، اس کو ختم کر دو. اللہ تو موقع پر موقع دیتا ہے، سدھر جاؤ، سنور جاؤ، بہتر ہو جاؤ. اللہ کا غضب بھڑکا ہے قوموں کے اوپر، بھڑکا ہے، بہت بھڑکا ہے. اور یاد رکھیں ابھی بھی علاقوں کے اوپر بھڑکتا ہے. صرف آنکھ چاہیے جو آیات کو دیکھ سکے. قوم لوط کا قصہ یاد ہے نا؟ پوری قوم کو کیسے تباہ کیا گیا تھا. یہ ہومو سیکشولیٹی کی وجہ سے علاقوں کا اور قوموں کا تباہ ہونا یہ صرف قوم لوط کے ساتھ نہیں ہوا، اس کے بعد بھی ہسٹری میں ایک بڑا واقعہ ریپیٹ ہوا ہے. بڑا میوزیم موجود ہے اور لوگ آج بھی اسی عمل کو کرتے ہوئے پریزروڈ ہیں. ہم نے ان کو اٹھا کر مونیومنٹس بنا دیا، خوبصورت خوبصورت، حالانکہ وہ عبرت کا نشان ہے. اور یہ اس دور میں دنیا داخل ہو چکی ہے، 1000 سال اس واقعے کو بھی گزر چکے. اب دنیا اس معاملے میں داخل ہو چکی ہے کہ آج پھر ہومو سیکشولیٹی کے اوپر آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، اس کی ایڈوکیسی کی جا رہی ہے، اس کی فیور میں بات کی جا رہی ہے. اور دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے مسلمان بچے اس چیز میں انوالو ہو رہے ہیں. ہمارے بچے خدا نخواستہ اگر ہومو سیکشول نہیں بھی ہیں، آل دو اسی شہر کے اندر بہت سے ایسے گھرانے ہیں جہاں فیملیز میں ہومو سیکشولز موجود ہیں، فیملیز میں موجود ہیں، کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. آپ اور میں ایسے ہی ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے رہیں گے اور جو جیسے زندگی گزارتا ہے گزارتا رہے. رسولوں کو کیا مشکل ہوتی تھی؟ اپنی زندگی، اپنی کمفرٹ، اپنی اسپریچویلٹی، اپنی عبادت کرتے رہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے بڑی لگژری کیا تھی کہ گھر میں بیوی تھی محبت کرنے والی، اولاد تھی، ایک سٹیٹس تھا، پورے معاشرے میں مقام تھا، فیم تھا، غار ہرا میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے. ہی واز ہیپی. کیوں معاشرے سے سر ٹکرایا اپنا؟ کیوں اللہ نے ذمہ داری ایسی دی کہ نکلو اپنے کمفرٹ زون سے، اپنی عبادت سے، اپنے نوافل سے، اپنی میڈیٹیشن سے، اور کرو محنت معاشرے کو ٹھیک کرنے کی. یہ کام آپ کو اور مجھے بھی کرنا ہوگا. اب کوئی رسول نہیں آئے گا، رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا. کار رسالت کا کام باقی ہے. آپ نے اور میں نے کرنا ہے. اپنی اپنی کیپیسٹی میں لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں، اپنے اپنے آثار جمع کرنے کی کوشش کریں. یہ مت دیکھیں کہ کتنے اللہ کے بتانے والے لوگ موجود ہیں. آپ بھی اللہ کی بتانے والی ہیں. ایک جملہ کافی ہوتا ہے کسی کو بتانے کے لیے. اللہ سے جڑ جائیے. اگر اور کچھ نہیں کہہ سکتی تو لوگوں کو قرآن سے جوڑنے کے لیے ان کو جو بھی ان کے گھر کے علاقوں کے پاس کلاسز ہیں اس میں جانے کی تلقین کر دیجیے. یہ وقت ہے جاگنے کا اور جگانے کا. یہ وقت ہے اپنی نافرمانیوں کو اپنی ذات سے دور کرنے کا. یہ وقت ہے اسلام پر سٹینڈ لینے کا. بیک آف کرنے کا ٹائم گیا. اب نہیں ہے وہ لگژری. آلریڈی معاشرے گناہوں میں لپٹے ہوئے ہیں. ہمارے پاکستان کے اندر کوئی ہومو سیکشولیٹی کا مرض کم نہیں ہے. یہ میں اتنا بول رہی ہوں اس لیے کہ جتنا زنا بڑھ رہا ہے اتنا ہی ہومو سیکشولیٹی بڑھ رہی ہے. اور کیا انسان کس کس چیز کو روئے گا؟ صرف مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے یہ کام نہیں کر رہے ہیں. مرد بطخوں سے اور مرغیوں سے بھی یہ کام کرتے ہیں. معلوم ہے آپ کو؟ آپ کے اپنے پاکستان میں
جس ملک کے اندر اخلاقی گراوٹ اتنی زیادہ ہو جائے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ اس شہر کو پانی سے ڈبو دے؟ پانی کے دہانے پہ تو بیٹھے ہوئے ہیں، سونامی آئے تو کراچی کا تو پتہ بھی نہ چلے۔ کتنی مرتبہ یہ احساس مجھے اور آپ کو استغفار کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پر گناہ کرتے ہیں، کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کھلم کھلا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں، نہ صرف مذاق اڑاتے ہیں، نہ صرف اگنور کرتے ہیں، بلٹل کرتے ہیں۔ یہ فرض تھوڑی ہے، صرف حدیث ہے، تو کیا ہو گیا اگر میں نے نہیں مانی تو؟ یہ صرف حدیث ہے۔ کسی مرد نے اگر اپنے پائنچے ٹخنوں سے اوپر کیے ہوں یا پینٹ ٹخنوں سے اوپر کیے ہو تو باقی لوگ کارپوریٹ انوائرمنٹ میں اس کا مذاق اڑائیں؟ گناہ کر رہے ہیں اور عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اگر کلیکٹیو عذاب نہ بھی آیا تو آپ نے پڑھ لیا لا مسخناہم، اللہ چاہے تو اللہ چہرے مسخ کر دے۔ کس کو چیلنج کرتے ہیں گناہ کر کے؟ اس رب کو جس کا ایک کن کافی ہے پوری بستی کو الٹنے کے لیے۔ یا تو آپ معاشرے میں خیر کے پھیلانے والے ہوتے ہیں، یا آپ معاشرے میں سائلنٹ اسپیکٹیٹر ہوتے ہیں اور آپ شر پھیلانے والوں کی سائڈ پر ہوتے ہیں۔ سبت کی کہانی یاد ہے نا؟ 3 کیٹیگریز تھیں، ایک وہ جو گناہ کرتے تھے، ایک وہ جو خود گناہ نہیں کرتے تھے اور گناہ کرنے والوں کو کچھ کہتے بھی نہیں تھے، اور ایک وہ تھے جو گناہ کرتے بھی نہیں تھے اور جو گناہ کرتے تھے ان کو کانسٹنٹ سمجھاتے تھے کہ دیکھو تم غلط کام کر رہے ہو۔ جب عذاب آیا تو تینوں کیٹیگریز میں سے کون بچا؟ تینوں بچ گئے یا کوئی ایک بچا؟ کیٹیگری نمبر 1 2 3 میں سے کون بچا تھا؟ جنہوں نے خود بھی گناہ سے اپنے آپ کو روکا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو منع کیا۔ Be the part of the solution, otherwise you will be part of the problem۔ اور آپ اور میں نہیں چاہتے کہ ہم بھی گیہوں کے ساتھ جو ہیں وہ گھن بن کر پس جائیں۔ اگر آپ گناہ میں انوالو نہیں ہیں تو پلیز نیوٹرل مت رہیے، غلط کو غلط کہنا اور حق کو حق کہنا سیکھیے۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر سورۃ یاسین کا علم، سورۃ یاسین کی اسٹڈی، اسلام پر جم جانے والی حکمت اور ایمان کی کنوکشن لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہماری اولادوں کو اس دین کو آگے لے کر بڑھنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم مٹھی بھر چند عورتوں کو توفیق دے کہ ہم اس شہر میں اور اس امت میں پازیٹیو تبدیلی لا سکیں۔ اللہ ہمیں سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے۔ اللہ ہماری اولادوں کو راہ ہدایت پر رکھے، ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ان کو اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام ماؤں کی آنکھوں کو ان کی اولادوں کی طرف سے ٹھنڈا رکھے۔ اللہ تعالیٰ جن جن کی جو دعائیں ہیں سب قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک اسپاؤسز عطا فرمائے، ان کو نیک ذریت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ہم نے ایک صورت ہمت کر کے آپ کی مدد کے ساتھ مکمل کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ اس کو خیر و عافیت سے کل مکمل کروا کے قبول فرما لیجئے، اور ہمارے میزان میں، ہم سب کے میزان میں اس کو سب سے ہیویسٹ پسندیدہ محبوب عمل بنا لیجئے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔